میں نے آپ سے جو ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ ہمارا امیدوار کو ووٹ دے، آپ نے میرا ریکویسٹ مانا اور سارے دھاندلی اور ہتھ کنڈے کے باوجود تقریباً سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو نوشہرہ فیصدوں سے جتوائے۔ جب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو ملک مشکل میں ہے، پاکستان کے عوام پریشان ہیں، مزدور محنت کر رہا ہے، محنت کش محنت کر رہا ہے مگر اپنا محنت کا صلہ نہیں مل رہا۔ ہاری کسان کو فصل کی قیمت نہیں مل رہا۔ ذرائع ملک میں جہاں زراعت ہمارا معیشت کا بیک بون ہے، وہاں کسان وہاں ہاری بھوکا پیٹ سو رہے ہیں۔ اس ملک کے نوجوان جو اس ملک کے مستقبل ہے، وہ اس وقت بہت ہی مشکل میں ہے۔ تعلیم حاصل کرتے ہیں، 2 3 ڈگریاں ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، روزگار نہیں مل رہا۔ ہم نے ہمیشہ سے اس ملک کی غریب عوام کی خدمت کی ہے۔ حکومت میں آگے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مزدور، کسان، طالب علم، غریب طبقات، اقلیت، خواتین کے لیے کام کیا ہے۔ قائد عوام جب حکومت میں آیا تھا، ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ دیا تھا، اور جب قائد عوام کا حکومت تھا تو روٹی کپڑا اور مکان عوام کو دلوایا تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو قائد عوام کے اصول پہ سیاست کرتی تھی، قائد عوام کے منشور پہ عمل کرتی تھی، اور پی پی کا حکومت ہوتی تھی تو روٹی کپڑا اور مکان ملتا تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دور کے لیے مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ عمران کا اس حکومت میں روٹی کپڑا مکان چھینا جا رہا ہے، چھین رہا ہے کپتان، چھین رہا ہے کپتان، چھین رہا ہے کپتان، مانگ رہا ہے ہر انسان، مانگ رہا ہے ہر انسان۔ پاکستان کے عوام پہچان چکے ہیں کہ یہ تبدیلی کے نام پہ تباہی ہے، یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے۔ نیا پاکستان کا اصل چہرہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے۔ یہ نیا پاکستان نہیں، مہنگا پاکستان ہے۔ مہنگا بجلی، مہنگا گیس، مہنگا پیٹرول، مہنگا چینی کا بحران، آٹا کا بحران، تیل کا بحران، گیس کا بحران،
اور ہم نے کبھی گھبرانا نہیں ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ سب کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کے ایک دو دن کے محنت کے نتیجے میں، آپ کی عوامی مارچ کی وجہ سے کپتان جھک گیا، کپتان گھبرا گیا، پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپیہ کم ہو گیا۔ 10 روپیہ کم تو کیا پیٹرول کی قیمت میں۔ کپتان جو جھکنے والا نہیں تھا، کپتان نے تو بجلی کی قیمتوں میں بھی آپ کو دیکھ کے ڈر کے بجلی کی قیمتوں میں بھی 5 روپے کا کمی کیا ہے۔ مگر یہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام بے وقوف ہے؟ ہم ان کے ڈرامے ہمیں نظر نہیں آتے؟ آپ کو تو معلوم ہے ہمارا مارچ نکلنے سے پہلے، ہمارا مارچ کا آغاز ہونے سے پہلے انہوں نے تو 12 روپے کا اضافہ کیا تھا نا پیٹرول میں، تو آپ 10 روپے کم کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو بے وقوف بنانے کا کوشش کر رہا ہے۔ ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے تو بجلی کو 6 روپے کا اضافہ کیا تھا بجلی کا، اب 5 روپے کم کر کے ہمیں بے وقوف بنانا چاہ رہا ہے۔ اب آپ کا پتلی تماشا نہیں چلے گا، صرف تیر چلے گا، تیر چلے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ تو آپ کا 2 دن کی محنت کا نتیجہ ہے نا۔ جب ہم اسلام آباد پہنچتے ہیں، جب ہم مل کے سفر کرتے ہیں، پنجاب کا بارڈر کراس کرتے ہوئے، وسیب سے گزرتے ہوئے جی ٹی روڈ میں داخل ہوتے ہیں، اور جی ٹی روڈ سے ہوتے ہم اسلام آباد پہنچتے ہیں، تو تب تک وہ کتنا کام کرے گا پیٹرول اور بجلی کی قیمت؟ ساتھیوں، معیشت اس قسم کا ڈرامہ بازی سے نہیں چلتا ہے۔ معیشت کو چلانا ہے، پاکستان کا معیشت کو ترقی کروانا ہے، تو ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہی سوچ کے معیشت کو چلایا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال، ہاری خوشحال تو ملک خوشحال۔ ذرائع معیشت کو، زراعت پہ اگر یہ لوگ توجہ دیتے، زراعت پہ توجہ دیتے، تو پاکستان کی معیشت آج ترقی کر رہا ہو۔ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی 2008 میں، تو پاکستان میں گندم بھی باہر سے منگوایا جاتا تھا، چاول بھی باہر سے امپورٹ کیا جاتا تھا، چینی بھی باہر سے امپورٹ کیا جاتا تھا۔ ایک سال کے اندر ہی اندر صدر زرداری نے ایک ملک جو باہر سے منگواتا تھا ایکسپورٹر بنا دیا تھا۔ ایک سال کے اندر ہی اندر جہاں بیرون ملک کا گندم خرید رہے تھے، ہم پاکستان کا گندم باہر ایکسپورٹ کر رہے تھے، پاکستان کا چینی باہر بیچ رہے تھے، پاکستان کا چاول باہر بیچ رہے تھے۔ اسی طریقے سے جب وقت کا ہاری خوشحال تھا تو ملک کا معیشت ترقی کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ آتے ہوئے سب سے پہلا ڈاکہ کسانوں پہ، ہاریوں پہ، زمینداروں پہ، زراعت کے شعبے آتے ہوئے آپ پہ ڈاکہ مارا گیا۔
سارے کے سارے انپٹس تو ویسے ہی مہنگے ہیں. جب پورے ملک میں مہنگائی ہے پیٹرول کا باقی سب چیزوں کا تو کسان کا بھی انپٹس بھی مہنگا ہو گیا ہے. پھر اوپر سے پانی کا تقسیم میں ناانصافی کر کے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. ٹڈی دل کا حملہ ہوا آپ کو یاد ہے؟ ٹڈی دل کا حملہ جب عمران کے وقت پہ ہوا تو انہوں نے بہت دیر ریاکٹ کیا تھا. شہید بیوی کے دور میں اسی ٹڈی دل کا حملہ ہوا تھا تو پتہ نہیں کہاں سے ایران سے دوسرے ممالک سے جہاز منگوائے گئے تھے کہ ٹڈی دل کا ماکر کا حملہ کا بندوبست کروایا جائے اور کسانوں کو ہاریوں کو تحفظ دیا جائے. پھر وہ خود بحران پیدا کرتے ہیں. یہ پہلی بار میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا بیچارہ کسان ہمارا بیچارہ ہاری کو مجبور کیا گیا کہ بلیک مارکیٹ سے کھاد یوریا اور ڈی اے پی کا بندوبست کرنا پڑا. یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ایسے نہیں دیکھا. خان صاحب نے آپ کے پانی پہ ڈاکہ مارا ہے, کھاد پہ ڈاکہ مارا ہے, زراعت کے پورے شعبے پہ ڈاکہ مارا ہے, پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس شخص سے حساب لیں. وقت آ گیا ہے کہ ہم کٹ پتلی سے حساب لیں. ہم میدان میں نکلے ہیں, پاکستان کے عوام کے پاس جا رہے ہیں. ہمارا جمہوری حق احتجاج کرنا, ہم احتجاج کر رہے ہیں. آپ کے مسائل آپ کے ایشوز کو عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں اور جد و جہد کر رہے ہیں کہ جمہوری طریقے سے اس غیر جمہوری شخص کو نکالا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے. اس لیے کہ آپ اس ملک کے عوام کے لیے جد و جہد کر رہے ہو, عام آدمی کے لیے جد و جہد کر رہے ہو, اور وہ جو شخص اقتدار میں ہے, جو کرسی پہ بیٹھا ہے, جو آپ پہ مسلط کیا گیا ہے, وہ نہ آپ کا سوچتا ہے نہ عام آدمی کا سوچتا ہے, صرف اپنا کرسی بچانے میں وہ پورا کا پورا توجہ دے رہا ہے. کبھی میڈیا پہ پابندی, تو کبھی عدالت پہ حملہ, تو کبھی سیاسی مخالف کو جیل بھیجا جاتا ہے. اس بزدل میں تنقید سننے کا حوصلہ نہیں ہے. کل اس نے ملک سے خطاب کیا. ملک سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب اپنا رونا شروع کر دیتا ہے کہ میڈیا مجھ پہ بہت تنقید کرتا ہے, میرے ساتھ بڑا ناانصافی کر رہا ہے. اتنا بزدل آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہے؟ ملک کا سربراہ ٹی وی پہ آ کے لٹرلی رونا شروع ہو گیا کہ جنگ نے جو میرے ساتھ کیا, جنگ نے جو خاتون اول کے بارے میں لکھا. ارے جناب, آپ کے ساتھ تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ میڈیا پہ پابندی تھا کہ آپ نے منصف رپورٹنگ, مثبت رپورٹنگ کرنا ہے. میڈیا پہ پابندی تھا کہ آپ کے بارے کے خلاف لکھنے کا اجازت نہیں تھا, بولنے کا اجازت نہیں تھا. ہم آپ کی معاشی پالیسیز پہ بات کرتے تھے, آپ کا آمرانہ پالیسیز پہ بات کرتے تھے, تو ہمارا آواز کو کاٹا جاتا تھا. صدر زرداری کا انٹرویو کو آپ نے روکا سے کہ چلے نہیں. اتنا آپ ڈرپوک تھے, آپ نے پورا میڈیا کا کنٹرول کیا. اس کنٹرول کے باوجود آپ ابھی تک رو رہے ہیں کہ جو تنقید ہو رہا ہے وہ زیادہ ہے. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ آزاد میڈیا پہ یقین رکھتی ہے. پیپلز پارٹی
ہمیشہ بولنے کی آزادی میں یقین رکھتے ہیں. جو جھوٹ کہنے کا ماہر ہے، جو پروپیگنڈا کا ایکسپرٹ ہے، جو پروپیگنڈا کا بادشاہ ہے، وہ تو خود ہو. جھوٹوں کا بادشاہ تو عمران خان ہے. اس کا جو پورا سیاسی زندگی کا سفر ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے کہ کس کے بارے میں زیادہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، کس کو زیادہ زور سے گالی سنا سکتے ہو. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ اسی جیو اور اسی جنگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت میں ہمارے کیا حشر کیا تھا. آپ کس طریقے سے ہمارا کردار کشی کرتے تھے، صدر زرداری کا کردار کشی کرتے تھے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا کردار کشی کرتے تھے، قائد عوام بھٹو شہید کا کردار کشی کرتے تھے. مگر دیکھے کہ آج بھی پاکستان کے عوام کو پتا ہے کہ دودھ جھوٹا بھٹو سچا تھا، دودھ جھوٹے تھے بی بی سچ بول رہی تھی، اور دودھ جھوٹے ہو صدر زرداری سچا ہے. سوال جگہ جگہ جا کے میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں، تو میں نے مورو کا عوام سے وہی سوال پوچھنا. مورو والوں، مورو واسیوں، کیا تبدیلی پسند آیا؟ اگر نہیں تو آئے میرے ساتھ، اگر نہیں تو آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اگر نہیں تو آئے جیالو کے ساتھ. ہم جدوجہد کر رہے ہیں، ہم میدان میں نکلے ہیں. کیا آپ کٹ پتلی سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو؟ کیا آپ کٹ پتلی سے لڑنے کے لیے تیار ہو؟ اگر آپ تیار ہو، اگر آپ ہمارے ساتھ ہو، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روکے گا. ہم عمران سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اگر بزدل نہیں ہو، اگر ڈرپوک نہیں ہو، تو توڑو اپنا اسمبلی، مستعفی ہو جائے. آئے آمنا سامنا ہو، الیکشن میں مقابلہ ہو. ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ عوام کون کس کے ساتھ ہے، عوام کس کے ساتھ. نہیں تو ہم آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، بھر رہے ہیں جیب میں عدم اعتماد ساتھ لے کے جا رہے ہیں. عوام کا اعتماد تو اٹھ چکا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے. پارلیمان میں بھی ہمیں اعتماد لے آنا چاہیے تاکہ دنیا کو نظر آئے، ملک کو نظر آئے کہ کون اس سلیکٹڈ کٹ پتلی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون اس ملک کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک بار پھر میں نوشیروں کی تنظیم، مورو کی تنظیم، آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے تاریخی استقبال کیا ہے عوامی مارچ کا. آپ ہمارے ساتھ چلے، انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت مورو کی ہوگی، جیت پاکستان کے عوام کی ہوگی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری عوامی مارچ سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا عمران خان کو عوام پر مسلط کر دیا گیا ہے. انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے کسانوں اور ہاریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا. پہلی بار کسانوں کو بلیک مارکیٹ سے کھاد خریدنے پر مجبور کیا گیا ہے.